عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو گرمی کی شدید ترین لہر آئی ہوئی ہے آج کل، اس کے بارے میں۔ دیگر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں پر تو ہم سے بھی کچھ دن پہلے سے یہ ویو آ چکی ہے۔ اب یہ پاکستان میں بھی اس کی آمد ہو گئی ہے اور کئی شہروں میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی اموات اور کئی لوگ جو ہیں وہ سیریسلی بیمار ہوئے ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے گزشتہ جو سال گزرے ہیں ان میں کیا حالات تھے ہیٹ ویو کے۔ تو ایک 2015 میں شدید ہیٹ ویو آئی تھی، اس میں تقریباً 2000 لوگ جو ہیں وہ ریپورٹڈلی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس ہیٹ ویو سے، اور درجہ حرارت جو ہے وہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم اگر 2018 میں جائیں تو نواب شاہ میں کافی ڈیتھس ہوئی تھی، کافی لوگ بیمار ہوئے تھے ہیٹ ویو سے، اور اس وقت ریپورٹڈلی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہاں پہ ٹیمپریچر چلا گیا تھا۔ اب تقریباً 2022 سے لے کے اب تک سندھ اور پنجاب میں خاص طور پر مسلسل یہ ہیٹ ویوز جو ہیں یہ آ رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کی یہ پیشین گوئی ہے کہ اس دفعہ یہ اس سے بھی شاید شدید ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 50 کراس کر کے 55 تک بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں تمام ہم ضروری اقدامات کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلے تو اتنی زیادہ شدید گرمی نہیں ہوتی، اب کیا وجہ ہے؟ تو اس کی پہلی جو اہم وجہ ہے وہ تو ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہی، کیونکہ انڈسٹری لگ رہی ہے، زیادہ گاڑیاں ہیں، بلڈنگز ہیں، مختلف جو اس طرح کی چینجز آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی درجہ حرارت وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شہروں پہ شہر آباد ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی لاہور کو آپ دیکھ لیں کہ یہ 50-60 کلومیٹر تک جا چکا ہے، اور بے شمار جو ہیں وہ کالونیز بن گئی ہیں۔ جہاں پر پہلے بہت سارے درخت ہوا کرتے تھے، وہاں پہ اب کچھ نہیں رہا، اور مختلف بلڈنگز بن چکی ہیں، اور درخت جو ہیں وہ بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں ٹیمپریچر کے کنٹرول میں، اور اس کے علاوہ ہمیں آکسیجن بھی دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پولوشن بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن جو ہے، AQ انڈیکس جو ہے ہمارا، وہ دنیا میں نمبر 1 ہو رہا ہے لاہور میں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں، درخت بھی اہم ہیں۔ پھر جو گاڑیاں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں آ چکی ہیں مختلف شہروں میں، ان سے بھی گرمی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ ہے کہ وقت سے پہلے گرمی جو ہے آ رہی ہے، اور یہ جو ویو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ گرمی لگ جائے آپ کو تو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ہم ان کو 3 بیماریوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہیٹ ایگزاشن، یعنی گرمی کی وجہ سے نکاہت ہو جانی، کمزوری ہو جانی۔ اس میں مریض کو پسینہ آئے گا، چکر آئیں گے، تھکاوٹ ہو جائے گی، متلی ہوگی، الٹیاں آ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے مریض کو دھوپ سے بچایا جائے، پانی جو ہے وہ اس کو ORS وغیرہ پلایا جائے، سایہ دار جگہ میں اسے منتقل کیا جائے، اور کپڑے اس کے ڈھیلے کر دیے جائیں، اور ٹھنڈی پٹیاں رکھی جائیں۔ دوسرا جو اس سے نقصان ہو سکتا ہے اسے ہم میڈیکل لینگویج میں سن برن کہتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی سے جل جانا جلد کا۔ تو اس میں علامات کیا ہوتی ہیں؟ جلد سرخ ہو جاتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، جلد پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ سن سکرینز وغیرہ ہم لگائیں، جسم کو ڈھانپ کر باہر نکلیں، مطلب فل سلیو کپڑے پہنیں، سوتی کپڑے پہنیں، اور ٹھنڈے پانی سے جسم کو سکون دیں۔ اگر چھالے بن گئے ہیں تو ان کو پھاڑنا نہیں ہے۔ آپ نے ایلو ویرا جو کریم ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ایلو ویرا کریم جو ہے وہ لگائیں اس کے اوپر، لیکن اس کو
आपने रप्चर नहीं करना जो छाले हैं। उसके बाद तीसरा और सबसे ख़तरनाक जो क्वेश्चन है वो है हीट स्ट्रोक। और इसकी अलामात क्या होंगी कि जिस्म गर्म हो जाएगा लेकिन पसीना नहीं आएगा। जिस तरह बीमारी के सूरत में पसीना ज़्यादा आता है, इसमें पसीना नहीं आएगा। आपका जिस्म जो है वो गर्म हो जाएगा अगर आपको स्ट्रोक हो है। नब्ज़ तेज़ हो जाएगी, अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगी और नींद बेहोशी तारी हो जाएगी मरीज की। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप दिन के वक्त बाहर ना निकलें, गुरेज करें और मरीज़ को फौरी तौर पर आप ठंडी जगह में मुंतकिल करें। सर पर ठंडे पानी की या कम से कम गीले पानी से आप पट्टियाँ करें और 1112 पे आप कॉल करें और मरीज़ को फौरी तौर पर आप हॉस्पिटल शिफ्ट कराएं। अब बचाव के जो इक़दाम हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रोज़ाना 12 से 15, आमतौर पे हम 8 से 10 गिलास कहते हैं, लेकिन इन हालात में आप 12 से 15 गिलास पानी पीएं। और कपड़े जो हैं वो सूती और हल्के रंग के पहने, स्याह या डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ना पहने क्योंकि वो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। और दोपहर 11 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक आप कोशिश करें बाहर निकलें। अगर निकलना पड़ता भी है तो सर को ढांप के रखें, छतरी इस्तेमाल करें, छतरी लेके बाहर निकलें। और अगर गीला कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर पर आप गीला कपड़ा भी रख सकते हैं। और अगर ऐसा कोई मरीज़ आए तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी उसे ना पिलाएं या उसके सर पे भी ना रखें, बल्कि मिट्टी के घड़े का पानी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मुताद करना चाहिए, उनमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग अफराद हैं और हामला ख़वातीन। ये लोग जो हैं इनका ख़ास ख्याल रखना है। इनको बिल्कुल आपने गर्मी में बाहर नहीं निकलने देना क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो आप फौरी तौर पे उसको फर्स्ट एड दें और साथ ही 1112 पे कॉल करें, एम्बुलेंस बुलाएं और उसको फौरन आप हॉस्पिटल मुंतकिल करें। तो नाज़रीन, हीट वेव से बचाव मुमकिन है लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी बचाएं। आपका एक बरवक्त कदम किसी की जान बचा सकता है। उम्मीद है कि आपको जो ये तमाम बातें मैंने बताई हैं आप उन पर अमल करेंगे और इस हीट वेव से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम आप और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे मुस्तफ़ीद होने का उनका मुमकिन फ़ायदा हो जाए। दूसरा ये है कि इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर आपके इस सिलसिले में कोई सवालात हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।